Praise the Lord. عدنان ڈینیل کرنگی کراچی. خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قدرت والے نام میں تمام مسیحی بہن بھائیوں کو، بالخصوص فیس بک لینڈ اور فیس بک فیملی، تمام بہن بھائی جتنے اس وقت میرے ساتھ فیس بک کے اندر ایڈ ہیں، میں نہایت دل سے خداوند کا ممنون و مشکور ہوں اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے کہ خدا نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ آج میں بڑا ہی خوبصورت مضمون اور بڑا ہی خوبصورت موضوع کے اوپر بات کر سکوں. اور جیسا کہ آپ سبوں نے اوپر دیکھا ہوگا، آج ہمارا مضمون، ہمارا ٹاپک ہے ورک آف گاڈ ہالی اسپرٹ ان دی بلیورس، کہ ایمانداروں کی زندگیوں میں خدا کا پاک روح جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اور آپ کو یہ جان کر آج بڑی خوشی ہوگی کہ میرے ساتھ ایک ہمارے ٹیم کے بڑے جسیلے اور خوبصورت بھائی ہیں جن کے وسیلہ سے خدا جو ہے نوجوانوں کے اندر کام کرتا ہے، اور ان کا نام ایونجلسٹ دانش شمشیر ہے. وہ بھی تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیں گے تاکہ خدا کے کلام مقدس میں سے ہم سیکھ سکیں کہ ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر خدا کا پاک روح جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر خدا کا پاک روح جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. آئے ہم پہلا کام جو ہے وہ روح القدس کا ایمانداروں کی زندگیوں میں دیکھیں گے. عزیزو، جب ہم رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر روح القدس کا سب سے بڑا اور ایک عظیم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر قوت کو مہیا کرے. میرے عزیزو، یہ قوت جو ہے یہ گناہ کے خلاف، اگر آپ گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، بد کرداری میں پھنسے ہوئے ہیں، زناکاری میں پھنسے ہوئے ہیں، نشے کی حالت میں پھنسے ہوئے ہیں اور کسی بھی مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو عزیزو خدا کا پاک روح آج مجھے اور آپ کو میرے عزیزو وہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہے اور وہاں پر میرے عزیزو لینے کے لیے آیا ہے. بھائی دانش بھی یہاں پر آئیں گے اور وہ کے بتائیں گے ہمیں کہ روح القدس جو ہے وہ کس طرح سے ایمانداروں کو قوت مہیا جو ہے وہ کرتا ہے، تاکہ ہم سبھی یہ سیکھ سکیں کہ خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں کس طرح سے کام کرتا ہے. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. جب 120 کی جماعت ایک جگہ جمع تھی اور وہاں پر خدا کا پاک روح آیا، اور جب پاک روح آیا ان کی زبانیں بدل گئی. Praise the Lord. وہاں پر خدا کی قدرت ظاہر ہونا شروع ہو گئی اور یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہو گیا. جی بردر، یہاں پر ہم ٹھہریں گے کہ بائبل مقدس ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو وہ بیگانہ زبانوں میں انہوں نے بات کرنا شروع کر دی، دعا کرنا شروع کر دی. اور آج بڑے سارے لوگ جو ہیں اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ اس وقت جب انہوں نے غیر زبانیں بولی تو سب کو سمجھ آئی، لیکن میں اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں. اس وقت لوگ محدود تھے، اس وقت زبانیں محدود تھیں، لیکن آج کے دور کے اندر 6000 غالباً 400 سے زیادہ زمین کے اندر زبانیں اور غالباً بہت ساری بولیاں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں. ہم پینٹیکاسٹ لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اگر 6000 سے اباب زبانیں بولنے والے لوگ اگر آج بھی ہمارے سامنے آئیں گے تو اگر ہم بیگانہ زبانوں میں دعا کریں گے تو یقیناً ان کو سمجھ آئے گا، کیونکہ خدا کا پاک روح اور یسوع مسیح جو ہے وہ کل بلکہ اب تک بلکہ ہمیشہ تک وہ یکساں کام کرتا ہے. بھائی آپ بتائیں، آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسی ٹیسٹیمنی کہ جو پاک روح نے جو آپ کے جیون میں کام کی اور آپ کی زندگی کس طرح سے تبدیل ہوئی؟ میری ماں بہت سارے ابلیسی معاملات میں تھی اور بدروحوں نے میری ماما کو جکڑا ہوا تھا، لیکن جب خدا نے مجھے بدلا، میرے ماں کی وجہ سے میں اپنے خدا کی طرف آیا، اس کی طرف رجوع آیا تاکہ میں یسوع مسیح کو پہن لوں، یسوع مسیح کو لے لوں، یسوع مسیح کو حاصل کروں. بردر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی ماما جو تھی یہ ابلیس کے بندھن اور جوؤں میں جکڑی ہوئی تھی تو آپ نے کس طرح سے خداوند کی حضوری میں دعا کی؟ کیا آپ نے کبھی روزے رکھے یا کیا آپ کبھی خاکسار ہو کے آپ خداوند کی حضوری میں گئے یا رات کے پہروں میں کبھی آپ نے اٹھ کے خداوند کی حضوری میں دعا کی؟ سب سے پہلے میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھ جیسے انسان کو چنا تاکہ خدا کے کام کو کروں.
میری ماں کے اندر اسپرٹ آئی اور میں نے خدا سے کہا خداوند اگر تو مجھے زور دے Praise the Lord. Praise the میں Lord. بدرو کے خلاف جنگ لڑوں. Praise the Lord. اور Praise the خدا Lord. نے مجھے 40 روزے رکھنے کا فضل دیا اور میری زندگی میں یہ سب سے بڑی گواہی ہے. یہ بڑی زبردست گواہی ہے، اور میں نے اپنی لائف کے اندر یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جن کسی کی زندگیوں کے اندر بھی یہ بد ارواح آتی ہیں یا ان کی زندگیوں میں خدا بڑے عجیب موضوعات کے کام کرتا ہے، تو یقیناً وہ خداوند کے پلے کو کبھی نہیں چھوڑتے، وہ خداوند کی راہ پر چلتے رہتے ہیں اور خداوند کے نام میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. جی بھائی شکریہ. ہم اس کو کیری آن رکھیں گے کہ کس طرح سے خدا کا پاک روح جو ہے وہ ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، اور کس طرح سے خدا کا پاک روح جو ہے یہ جیونوں کے اندر. اور ایک کام روح القدس کا بائبل مقدس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی کو لے کر آنا ہے، اپنے ہارٹ کو پیور کرنا ہے، ہمارے جیون میں ہولینس ہونی چاہیے. اور روح القدس کا زبردست ایک کام یہ ہے وہ ہماری زندگیوں کو آلودگی سے بچاتا ہے، پاکیزگی سے بچاتا ہے، اور سب سے پہلی بات وہ ہمارے ذہنوں کو پاک کرتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو پاک کرتا ہے، ہمارے خیالوں کو پاک کرتا ہے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے جان سکے کہ خدا کا پاک روح ہمارے جیونوں میں کام کرے. پریز دی لارڈ. خیالوں کو، آپ کی سوچوں کو پاک کرے گا. اور میرے عزیزو، خیال اور سوچ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر خدا جو ہے وہ بات کرتا ہے، اپنے تازہ ریما کو رکھتا ہے، اور خدا کا پاک روح آج بھی کلیسیاؤں سے بات کرتا ہے. اگر آپ کی سوچ پاک اور صاف نہیں ہے تو یاد رکھے پاک روح کبھی بھی آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گا. اس کے بعد خدا کا پاک روح اس لیے آیا وہ مجھے اور آپ کو پاکیزگی عطا فرمائے، ہمیں پاکیزگی کی زندگی گزارنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرے. اور آپ کے آنکھوں کو وہ پاک اور صاف کرتا ہے. جب آپ کی آنکھیں پاک اور صاف ہو جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں میں ہولینس آ جاتی ہے، پھر خدا آپ کو ہے اپنی مرضی آپ کی زندگیوں کے اوپر ظاہر کرتا ہے. پریز دی لارڈ. اس کے بعد خدا کا پاک روح آپ کے کانوں کو پاک کرتا ہے. آپ جو ہیں وہ کانوں کے ساتھ اس کی سرگوشی کو سن سکیں، اس کی آواز، اور اس کی تازہ آواز جب آپ کے کانوں میں آتی ہے اور خواب اور رویا کے وسیلہ سے میرے عزیزو خداوند کو دیکھتے ہیں. اور جب آپ کا ہوگا تو خدا کا پاک ذہن یعنی خیالوں کے وسیلہ سے آپ کو خواب اور رویا کے وسیلہ سے، پھر آپ کے کان